الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سورہ ملک کی تفسیر شروع کی تھی. تبارک الذی بہت برکت والی ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اس پر میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور کیسے اس میں اللہ کی ذات میں برکتیں ہیں اور اس نے ایسی چیزیں پیدا کی جو برکت والی ہیں. تو برکت کے لفظ کو ڈیفائن کیا تھا، اس کو واضح کیا تھا کہ برکت کسے کہتے ہیں. آج ہم آگے چلتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. یہ بہت اہم آیت ہے. یہ سورہ ملک کی بڑی فضیلت آئی ہے، اسے روزانہ پڑھنا چاہیے رات کو. ظاہر ہے اسے اسی لیے فضیلت ہے کہ اس کے مضمون بہت اہم ہیں. فرمایا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آج کل ایک ایسا طبقہ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسی باتیں جو عقل سے بالا تر ہیں، جیسے انبیاء کے معجزے اور ایسی تمام چیزیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، تو وہ ان کی نفی کر رہا ہے. کھینچا تانی کر کے قرآن اور حدیث کی آیتوں کو دائیں بائیں لے جا کے. کافر تو بالکل ہی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. جب یہ پاسبل ہی نہیں ہے تو یہ غلط ہے. تو کافروں کا تو الگ ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کے زمانے میں کافر موجود تھے ان کو پیغمبروں کے ذریعے معجزے دکھائے گئے کہ بھئی اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے. مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو انبیاء کرام کے معجزوں کا انکار کرتا ہے، لیکن انکار بڑی تمیز سے کرتا ہے. وہ کافروں کی طرح انکار نہیں کرتا کہ لوگ کفر کا فتویٰ لگا دیں، وہ بڑی تمیز سے انکار کرتا ہے کہ بھئی یہ والی جو آیت ہے اس کا ایکچولی یہ مطلب نہیں ہے، یہ والی جو آیت ہے یہ اصل میں ایکچولی یہ اس کی یہ میننگ. تو ایکچولی کر کر کے گھما گھما کے اس کے پیچھے جذبہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری سینس عقل میں نہیں آتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس کی میں مثالیں دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، ہمارا عقیدہ ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کر گئے ہیں. جتنے بھی انبیاء تھے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام انبیاء کو آپ نے وہاں نماز پڑھائی ہے. وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان تک گئے اور اللہ کی وہ نشانیاں دیکھیں جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتے تھے. رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کام ہوا اور آپ واپس بھی تشریف لے آئے. اب لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، یہ کہاں ہے؟ تو لہذا قرآن مجید کی آیتوں میں تاویلات. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم ایسی باتیں غیر مسلموں کو بتائیں گے تو وہ اسلام کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جائیں گے. تو بعض کی نیت اچھی ہے، کام اچھا نہیں ہے. نیت اچھی ہے کہ بھئی ان کو قریب کرنا، اور بعض کی نیت ہی اچھی نہیں ہوتی. ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اسلام میں جو چیزیں ایک ایز اے عقیدہ مسلمانوں نے ان کو قبول کر لیا ہے ان چیزوں کی نفی کرنا تاکہ مسلمانوں میں توڑ پھوڑ ہو. اسی طرح قرآن و سنت نے ہمیں بتایا جنات کا وجود. جنات ہیں، سائنس کی سمجھ میں آتے ہیں جنات؟ نہیں آتے.
بعض لوگوں نے جنات کا بھی انکار کیا. مسلمانوں میں ایسے فلاسفر موجود ہیں, ایسے پروفیسر لوگ بھی موجود ہیں جو جنات کا انکار کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں قرآن میں جو جنات والی آیتیں ہیں ان کا یہ مطلب نہیں بلکہ کچھ بھی مطلب ہے, یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے جن چڑیل بھوت, یہ نہیں ہے. قرآن مجید میں فرشتوں کا تذکرہ ہے نا, کہ ایک اللہ نے ایک روشنی سے ایک مخلوق پیدا کی ہے, وہ مخلوق کیا کرتی ہے, اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک لانا, اور بہت سارے کام ہیں ان کے ذمے جو اللہ نے لگائے ہوئے ہیں. بہت سے لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا, جن میں مسلمان بھی ہیں جو فرشتوں کا انکار کرتے, کہتے ہیں وہ فرشتوں کا اصل مطلب یہ ہے, جو قرآن میں جو فرشتہ ہے نا اس کا یہ مطلب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ چلے گئے, اب قرآن نے بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, زندہ گئے ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے. عقل ہی چاندی ہے ایگل ہے بھائی, کہ ایک انسان آسمان پہ چلا جائے جہاں آکسیجن ہے, کیونکہ سائنسدان جب چاند پہ گئے تھے تو پہلے آکسیجن کا انتظام کیا, اور ایک ہفتے سے زیادہ مجھے جہاں تک معلومات ہیں وہاں ٹھہرے نہیں, ایک ہفتے میں واپس نکل آئے, کیونکہ اگر مزید ٹھہرتے تو پھر وہیں پر رہنا پڑتا, ان کی قبریں وہیں بنتی. فاتحہ کے لیے لوگ چاند پہ جاتے, ورنہ فاتحہ بھی نصیب نہ ہوتی ان کو. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال سے کہاں ہیں, آسمان. تو لہذا انہوں نے کہا ایکچولی اصل میں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اصل میں جو قرآن میں ہے نا وہ یہ نہیں ہے, وہ تو یوں ہے, وہ تو یوں ہے, وغیرہ وغیرہ کر کے کچھ بھی انہوں نے بنا دیا. تو یہ سارا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. مولانا مودودی نے ایک جگہ لکھا ہے, ٹھیک ہے ہم مولانا مودودی کے ایسے مخالف نہیں ہیں جیسے ہم دوسروں کے جو بالکل ہی گمراہ لوگ ہیں, لیکن مولانا مودودی تمام تر احترام کے باوجود ان میں بھی کوئی تھوڑے تھوڑے جراثیم اس ٹائپ کے, جراثیم تو نہیں کہنا چاہیے, ادب کے خلاف ہے کوئی اور لفظ, یعنی کچھ نہ کچھ ان میں بھی تھوڑا سا یہ فالٹ تھا. وہ بھی تھوڑا سا لائن سے بعض چیزوں میں ہٹے ہوئے تھے, تمام تر احترام کے باوجود. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گمراہی کا ٹھپا لگا رہا ہوں ان پہ یا کوئی, یا ان کے جو فالوورز کو میں غلط کہہ رہا ہوں, نہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں کہہ رہا میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہے. صحیح بخاری میں ہے, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 بیویاں تھیں. حضرت سلیمان نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں سے آج رات ہم بستری کروں گا, اور ان سے 100 بیٹے پیدا ہوں گے, اور 100 بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا, مجاہد بناؤں گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے, حدیث میں آتا ہے. ایک روایت میں 60 بیویوں کا ذکر ہے, ایک میں 100 بیویوں کا ذکر ہے, دونوں بخاری کی روایتیں ہیں. تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ 60 اور 100 میں تضاد ہے لہذا دونوں غلط. تو ایسا نہیں ہے, یہ عدد میں تضاد سے حدیث میں تضاد لازم نہیں آتا. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے حفظ کل ما لم يحفظه الآخر. ایک روایت کے الفاظ ایک راوی پوری طرح ضبط کرتا ہے, دوسرا وہ الفاظ پوری طرح محفوظ نہیں کرتا, تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا, اصل واقعہ صحیح ہے. باقی 60 اور 100 کے عدد میں راوی نے اس کو بیان کرنے میں اتنا اہتمام نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو 100 کی روایت ہوتی ہے نا ایسے موقع پر وہ لی جائے گی, کیونکہ وہ جو کم عدد بیان کرنے والا وہ احتیاط کے پہلو کو نظر رکھ رہا ہے. تو اب 60 اگر ہوں یا 100 ہوں, سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ اس سے 100 بیٹے پیدا کرے گا, اور 100 کے 100 بیٹوں کو میں اپنے اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا, مجاہد بناؤں گا. ان کے نسل بڑھانے کے یہ جذبے تھے, نسل بڑھے نسل. اور آج حال دیکھو, آج ایک سفیر آئے ہوئے تھے ہمارے جامعۃ الرشید میں, پاکستان کے سفیر ہیں ڈاکٹر نذیر احمد, 33 سال پاکستان کے سفیر رہے ہیں. وہ لاہور کی یونیورسٹی کے بڑے بھی ہیں. وہ جتنے بڑے بڑے حکمران ہیں ہمارے, ایوب خان, بھٹو, ضیاء الحق, جنرل مشرف, جنرل راحیل, ان سب کے ساتھ ان کے بیرون ملک دورے ہوئے, بڑے قابل آدمی ہیں. تو انہوں نے یہی بات بتائی جو میں چیختا رہتا ہوں, مولویوں کی باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی نا, چلے ان لوگوں کی رپورٹ ہی پر یقین کر لیں. کہہ رہے تھے کہ پاکستان
میں 1983 جو تھا نا، 83 میں پاکستان میں جوانوں کا ریشو بوڑھوں کی نسبت زیادہ تھا، اور بہت اچھا ریشو تھا، کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم. اس کے بعد یہ ریشو آہستہ آہستہ آبادی کم ہو رہی ہے، گر رہی ہے، گروتھ ریشو کم ہو رہا ہے. تو لیکن پھر بھی اتنا کم نہیں ہے، تو یہ آبادی چند سالوں تک بڑھے گی. لیکن رپورٹ یہ کہ آہستہ آہستہ پھر کم ہونا، یعنی گروتھ ریشو زیرو ہو جائے گا. جب زیرو ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح سے یہ مہم چل رہی ہے نا بچے کم اچھے، تو فیوچر میں پاکستان بھی کبھی وہی حشر ہوگا جو سویڈن اور جاپان کا ہوا ہے. سویڈن اور جاپان بڈھوں کا ملک کہلاتا ہے. سویڈن کون سا ملک کہلاتا ہے؟ بڈھے، کھانے والے زیادہ، کمانے والے کم، کیونکہ گروتھ ریشو بہت کم ہو گیا نا. اب ہم اور آپ 20 سال کے بعد کس میں آئیں گے؟ 20-30 سال کے بعد بڈھوں میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور ہمارے بچے اگر زیادہ نہ ہوئے تو 2 بچے ہوئے اگر، تو ہمارا بوجھ بھی ان 2 بچوں پہ، اور ان کا اپنا بوجھ بھی ان 2 بچوں پہ، اور ان کی اولاد کا بوجھ بھی، بولو نا، ان 2. اور اگر یہ ریشو بڑھ جائے تو جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کا بوجھ ڈیوائیڈ ہو جائے گا زیادہ افراد پر. تو یہ کسی گھر کی ترقی کا جو فارمولا ہے، وہی کسی ملک اور قوم کی ترقی کا بھی وہی فارمولا ہے. کمانے والے زیادہ ہوں، کھانے والے کم ہوں تو معاشی لحاظ سے ترقی ہوتی ہے، اور کھانے والے زیادہ ہوں، کمانے والے کم پڑ جائیں تو ترقی نیچے آنا شروع ہوتی ہے. یہ اتنا چھوٹا سا فارمولا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا پبلک کے. اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اکنامکس کے ماہرین سے ہی پوچھ لیا کرو. تو یہ جو ہے نا، یہ گروتھ ریشو ہمارا گر رہا ہے. اس لیے جتنا گروتھ ریشو بڑھے گا، جوانوں کا ریشو اتنا سے. کمانے والے کون ہوتے ہیں، جوان یا بوڑھے؟ جوان. تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے اس حساب سے. تو آبادی کے یہ جو کہا جاتا ہے نا کسی ملک کی آبادی اتنی زیادہ، یہ تو بہت زیادہ ہے. زیادہ اور کم آبادی کا افراد سے تعلق نہیں ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر کسی گھر میں 20 آدمی رہتے ہیں اور کسی گھر میں 4 آدمی رہتے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس گھر میں 20 رہتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، وہ کہاں سے کھاتے ہوں گے، کہاں، وہ تو ان کی تو خوراک کا خرچہ بہت زیادہ ہوگا، وہ تو غریب ہو جائیں گے. اور جس گھر میں 4 رہتے ہیں وہ غریب نہیں ہوں گے. نہ نہ نہ، جس گھر میں 4 رہتے ہیں اگر اس میں کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم ہوں تو وہ 4 ہو کے بھی مالدار بن جائیں گے. اور اگر جس گھر میں 4 آدمی رہتے ہیں اس میں کھانے والے زیادہ ہوں، کمانے والے کم ہوں تو وہ تھوڑے ہو کے بھی کیا ہو جائیں گے؟ غریب. اور جس گھر میں 20 افراد رہتے ہیں اس میں اگر کمانے والوں کا ریشو زیادہ ہو اور کھانے والے کا ریشو کم ہو تو وہ 20 ہو کے بھی امیر ہو جائیں گے. یہ فارمولا ہے. تو ہم پتہ ہے کیا دیکھتے ہیں، ہمارے ملک کی آبادی 20 کروڑ ہو گئی، یہ 20 کروڑ آبادی کیسے کھائے گی، کیسے کمائے گی؟ او بھائی 20 کروڑ سے کچھ نہیں ہوتا. 20 کروڑ کیا 40 کروڑ بھی ہو جائے، یہ دیکھا جائے گا جوانوں کا ریشو کم ہے کسی کنٹری میں یا زیادہ ہے. جوانوں کا ریشو زیادہ تو وہ سونے کے نوالے کھائیں گے وہ. اب سویڈن اور ڈنمارک میں پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ڈنمارک، سویڈن، جاپان، یہ لوگ چونکہ پہلے اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ اب یہ پینشن کھا رہے ہیں بیٹھ کے. بعض دفعہ ایک آدمی اتنا کما لیتا ہے کہ بڑھاپے میں وہ پینشن پہ چل رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے اتنی ترقی ماضی میں کر لی ہے کہ اب اس بڑھاپے کی وجہ سے بالکل تباہ نہیں ہوئے، لیکن تباہی شروع ہو چکی ہے. اگر انہوں نے وہ ترقی نہ کی ہوتی نا تو یہ تو بالکل ہی کشکول لے کے گھوم رہے ہوتے دنیا میں. اور اگر انہوں نے کا گروتھ ریشو بڑا ہوتا، آبادی کا ریشو ان کو بڑا ہوتا تو ان کی ترقی اس سے 10 گنا زیادہ ہوتی. اب سویڈن میں انہوں نے بتایا کہ یہ قانون بنا دیا ہے کہ 60 سال کی عمر ریٹائرمنٹ کی نہیں ہے، 75 سال میں بندہ ریٹائر ہوگا. کیوں؟ کمانے والے کم ہو گئے نا. تو اب انہوں نے کہا یہ 60 والوں کو 75 سال تک ان سے کمواؤ. تو یہ مصیبت کی بات ہے یا نہیں؟ بچے کم پیدا کر کے ٹینشن کم ہوئی ہے یا بڑی ہے؟ ان کی بڑی ہے. اس لیے بار بار کہتا ہوں جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں ان کی تعلیمات کے مقابلے میں یہ جو جدید طبقے کی نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کو دیوار پہ اٹھا کے دے مارا کرو. یہ خدا اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہ آپ کا گھر ترقی کرے گا اگر گروتھ ریشو کم ہے،
نہ آپ کا ملک ترقی کرے گا. بالکل گراف جو ہے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. چائنا نے بھی ایک پابندی ہٹا دی ہے کہ ایک بچے والی پالیسی سے چائنا کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے, کیا بات کر رہا تھا میں. سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ کتنے بچے ہوں گے؟ 100 ہے بھائی. تو اب جب انہوں نے قسم اٹھائی 100 بچے ہوں گے کہ سب کو اللہ کے راستے کا کیا بناؤں گا؟ شہسوار بناؤں گا, مجاہد بناؤں گا. آپ مجاہد نہیں بنا سکتے, بس بنا سکتے ہیں آپ بولو 100 بچوں کو میں پاکستان آرمی میں بھیجوں گا. 100 بیٹے میرے پیدا ہوں گے, کہاں بھیجوں گا؟ پاکستان آرمی. جیسے جیسے جوان ہوتا جائے اس کی تربیت کرتے رہو اور آرمی میں اس کو بھیجتے رہو. 50 کی سلیکشن تو ہو ہی جائے گی نا. ابے کتنے ریجیکٹ ہوں گے؟ 50 بندے آپ کے ISSB کر کے آرمی میں چلے گئے تو یہ ملک کس کا ہے پھر؟ آپ کا ہے. پھر ان میں سے ایک بھی بریگیڈیئر یا میجر جنرل تک یا آرمی پہنچ گیا, مزے ہی مزے. یہ سوال ہوگا کہ اتنے بچوں کو پڑھائیں گے کیسے؟ تو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں چاہیے, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا نکاح کے لیے پیسے چاہیے, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. ایسے ہی دنیا کا سب سے بڑا دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ پڑھائی کے لیے پیسے. یہ آپ کے دماغ میں نا ایک خناس ڈال دیا گیا ہے. پڑھائی کے لیے پیسے اللہ کی قسم نہیں چاہیے. یہ تو اسکولنگ سسٹم نے آپ کو ایک ایسے ماحول میں جکڑ دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہو بچہ جب تک اسکول نہیں جائے گا. جو بچہ اسکول جا کے پڑھتا ہے وہ دیر سے پڑھتا ہے. جو بچہ ہوم اسکولنگ پر آ گیا, گھر میں آپ نے اس کو پڑھا دیا, وہ 3 سال میں وہ کچھ پڑھ لے گا جو اسکول کا بچہ 6 سال میں پڑھتا ہے, بلکہ 8 سال میں پڑھتا ہے. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. آپ کو ایسے بچے دکھا سکتا ہوں جن کی تعلیم پہ ماں باپ نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا اور وہ 5-5, 6-6 سال کی عمر میں انگلش اخبار بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اردو تو پڑھتے ہی انگلش. اور ایسے بچے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جو اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں, نہ انگلش پڑھنا آتی ہے نہ اردو پڑھنا. میں بھی لاہور جا رہا تھا نا جہاز میں, تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, نوجوان لڑکا تھا, سوٹ بوٹ ٹائی سے لگ رہا تھا, بہت ایجوکیٹڈ ہے. تو اس نے اخبار لیا, مجھے دے دیا پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں پڑھ لے؟ کہہ رہے یار میں اردو نہیں سمجھتا. تو میں نے کہا انگلش اخبار لے لو. کہہ رہے نہیں انگلش بھی نہیں آتی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں تو نہ انگلش کا رہا نہ اردو کا رہا. ٹھیک ہے, انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں, اردو تو ویسے ہی نہیں آئی کیونکہ انگلش میڈیم تھا, اور انگلش اس لیے نہیں آئی کہ اسکول تھا. اسکول میں پڑھائی کہاں ہوتی ہے؟ انگلش میڈیم والے بچے پتہ ہے کہ ماں باپ کیا سمجھتے ہیں, ہمارا بچہ ایسے انگلش بول رہا ہے. وہ انگلش اس لیے بول رہا ہوتا ہے کہ اس کو ماحول وہاں پر انگلش والا ملتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی مینٹل اپروچ بلند ہو رہی ہے, اس میں تحقیق کا ذوق پیدا ہو رہا ہے, اس میں صلاحیت پیدا ہو رہی ہے, وہ اس میں سائنسدان بن کے نکلے گا. یہ جو سائنسدان بن کے نکل رہے ہیں یہ اپنی محنت سے نکل رہے ہیں, اس میں اسکول کا دخل نہیں ہے. کچھ کام تو گریوی میں تکے میں بھی ہو جاتے ہیں نا, جیسے آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت نہ بھی کرو تو بھی ایک آدھ تو اچھا اتفاق سے نکل ہی آتا ہے اپنے بل بوتے پر. تو یہ ہمارے اسکولنگ سسٹم کی وجہ سے نہیں اچھے لوگ نکل رہے, یہ اتفاق سے نکل رہے ہیں. جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ سارے اسکولوں کے باغی ہیں, جن میں ایک میں بھی ہوں. میں بڑا آدمی نہیں ہوں, لیکن اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے نا, میرے جو دماغ چلتا ہے, میری جو تحقیقات ہیں, اس لیے کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا تھا, شرارتیں کرتا تھا, میرا اپنا دماغ چلتا تھا, میں اپنے لحاظ سے ہر چیز کو. ہمارے استاذ نے ایک دن مجھے, اسکولوں میں ہوتا کیا ہے آپ کو بتاؤں میں, ہمارے استاذ کیمسٹری کے 9th کلاس کے سائنسدان کہلاتے تھے, وہ بڑے قابل استاذ. وہ آئے, کیمسٹری کا انہوں نے ہمیں سبق دیا. کیمسٹری میں فارمولے ہوتے ہیں نا, ایک پورا کئی پیجز پہ فارمولے لکھے ہوئے ہیں, نمک کا یہ فارمولا, پانی کا یہ, اور یہ گیسز کا یہ پورے فارمولے. تو ہمارے استاذ نے کہا کہ یہ کاپی پہ اتار کے لائیں. 10-20 صفحوں پہ فارمولے تھے, وہ سارے کس پہ اتار کے لائیں؟ کاپی. ہم نے کہا جب اس پہ لکھے ہوئے ہیں تو کاپی پہ اتار کے کیوں لائیں؟ کامن سینس کی بات ہے نا. ہماری یہ رائٹنگ اچھی کروانی ہے, یہ کیا مقصد ہے؟ ٹائم ویسٹنگ. بھائی یاد کرنے کا کہو, رٹا لگانے کا کہو تو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یاد کر. خام میں کاپی بھروں بیٹھ کے, میں نے نہیں کیا وہ, کیونکہ ہم سے جو کام کی چیزیں تھی وہ نہیں ہو رہی تھی اسکول میں. شرارتی ذہن تھا ہمارا, جو کرنے کی چیزیں تھی ہم سے وہ نہیں ہو رہی تھی, کہ جس کا فائدہ بھی ہمیں نظر آ رہا تھا مستقبل میں, وہ نہیں ہو رہے تھے ہم سے. ہم یہ والا کام کریں بیٹھ کے کہ H2O پانی کا فارمولا, NH4Cl نمک کا, اور یہ فلاں لکھا ہوا ہے. یہ طلبہ کا وقت کیا ہو رہا ہے؟ ضائع. ماں باپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہوتی کیا پڑھا رہے ہو بچے کو, کیا کر رہے ہو. تو میں نے نہیں کیا. میں کیا یار بیٹھ کے اسکیل سے وہ پورا بنانا پڑتا تھا بیٹھ کے. ہم نے کہا جاؤ ہم نہیں کر رہا. تو پھر مار پڑی,
اور ایسی مار پڑتی تھی. اب تو بچوں کو مارنے کا پر قانون بن گیا ہے. ہمارے زمانے میں استاذ بچوں کو مارتے بھی تھے, اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ تعلیم نہیں آتی تھی, کم از کم استاذوں کا ادب آ جاتا تھا. آئی بس ہم نے کوئی بات نہیں, استاذ نے اگر ہاتھ پہ ڈنڈا مار دیا تو بڑے ہیں ہمارے. آج بچوں کو کچھ کہو تو وہ جا کے FIR کٹوا دے گا ٹیچر کے خلاف. بے تحاشا مارنا تو غلط ہے, لیکن اتنا بھی استاذ کو اجازت نہ دینا کہ وہ 2-4 دفعہ بیٹھ کے لگوا دے, یا تھوڑا بہت ہلکا پھلکا, زیادہ نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ استاذوں کا اور بڑوں کا احترام, بچے میں حوصلہ ہی, ہمارے اندر مار پیٹ اتنی, صبح لیٹ پہنچ رہے تو PT کے استاذ سے مار پٹ رہی ہے, یوں ہاتھ کر کے 5-6 ڈنڈے کھائے, پھر گئے ہوم ورک نہیں ہے تو وہاں لگے اور کچھ. لیکن ہم استاذ کے سامنے ایک لفظ نہیں بولتے تھے, بھائی استاذ ہے لگا سکتا ہے, تو اور کچھ نہیں آیا تو کم از کم یہ تھوڑی سی تمیز آ گئی. اب وہ بھی گئی ہے, اب استاذوں کا احترام بھی اسکولوں میں ختم ہو گیا ہے, بلکہ باقاعدہ بدتمیز بنایا جاتا ہے, ان کو بدتمیزی سکھائی جاتی ہے. تو اتنی یعنی اسکولوں میں صلاحیتیں کیا ہو رہی ہیں, برباد. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بچوں کو اسکول سے چھڑوا دیں, کیونکہ جب کا آپ کے پاس کوئی ہوم اسکولنگ کا سسٹم نہیں ہوگا تو اسکول سے اگر نکالیں گے تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. پڑھائی کا پہلے کوئی متبادل انتظام کریں, پھر اسکولوں سے نکال کے پڑھائیں. میرے پاس چونکہ بچوں کو پڑھانے کا گھر میں بالکل بھی ٹائم نہیں ہے, اس لیے میرے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں, جو کہ نہ چاہتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. اگر مجھے آج بھی کوئی ٹیچر اچھا مل جائے جو کہے کہ میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ موضوع چھڑ گیا ہے تو میں آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں تعلیم کا کیا ہے. وہ طریقہ جو ہمارے باپ دادا کا تھا انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے. البیرونی اسی طریقے سے سائنسدان بنائے, جابر بن حیان اسی طریقے سے ریاضی دان بنائے. انگریز کے آنے سے پہلے جو طریقہ تھا ہمارے اکابر کا, جو پڑھائی کا, وہ پتہ ہے کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو لکھنا پڑھنا بچے کو سکھاؤ. آئی بس یہ نوٹ کر لیں. ویسے تو ہوم اسکولنگ پر باقاعدہ ورک شاپس ہو رہی ہیں, وہ آپ اٹینڈ کریں جا کے, لیکن اگر وہ جب تک نہیں کرتے تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا طریقہ بتاتا ہوں, اصل ایک ٹریک بتاتا ہوں کہ کس پہ بچے کو چلانا چاہیے. آپ نے کیا کیا, بچے کو الف بے پیتے یہ ABCD تو سکھا دی, یہ تو آپ کو خود بھی آتی ہے نا, اس کے لیے اسکول بھیجنے کی. اسکول میں کیا ہو رہا ہے, ابھی میرے بچے جاتے ہیں, کلر کے ڈبوں پہ ڈبے ہر دوسرے دن آتے ہیں, کلر کا ڈبا, وہ پپیتے پہ پیلا کلر کرنا ہے, سیب پہ لال کلر کرنا ہے, اس پہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں باپ کے. میں حیران ہوں, حالانکہ بہت اچھا اسکول ہے, لاکھوں سے اچھا ہے وہ, لیکن پتہ نہیں کیا کر رہے ہو بھائی تم. بچوں کو کیلے پہ پیلا کلر کرنا ہے, یلو کلر سکھانے, یلو ڈے بنایا جا رہا تھا ایک دن, بچے سارے پیلے پیلے ہو کے آ رہے تاکہ یلو کلر بچوں کی سمجھ میں آئے. کیا جنہوں نے یلو ڈے نہیں منایا ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ پیلا کسے کہتے ہیں اور نیلا کسے کہتے ہیں؟ گرین والوں سے پوچھو, ان کو پتا ہے گرین کسے کہتے ہیں. انہوں نے کہی کیسی فالتو چیزوں میں بچوں کے پیسے بھی ماں باپ کے برباد ہو رہے ہیں اور بچوں کا ٹائم بھی برباد ہو رہا ہے. بیکار قسم کی چیزیں, ان کو ڈرائنگ کروا کے ان کی صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. بچے میں سیکھنے کا ایسا جذبہ ہوتا ہے, ہر بچہ سائنسدان ہوتا ہے, ہر بچہ سائنسدان. اس کو اگر صحیح رخ دیا جائے, اس کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے. تو میں بتا رہا تھا صحیح طریقہ ہوتا کیا ہے پڑھنے کا. ہوتا یہ تھا کہ بیسک جو معلومات ہے نا, الف بے پیتے سکھا دیا بچے کو, ABCD سکھا دی, اور میتھ سکھا دی, اس کو تھوڑا بہت ٹیبل یاد کرا دیے, اور اس آج کے دور کے حساب سے اسے ٹائپنگ سکھا دی, کمپوزنگ سکھا دی, تاکہ انگلش میں بھی لکھ سکے اور اردو میں بھی لکھ سکے, یا جو بھی زبان آپ اس کو سکھانا چاہتے. یہ تو بیسک ہو گئی. اس کے بعد ہمارے اکابر کا طریقہ یہ تھا کہ جس سبجیکٹ میں اس کو مہارت پیدا کرنی ہے نا, اس سبجیکٹ کے ماہر ٹیچر کے پاس اس کو بھیج دیا جائے. جب تک اس سبجیکٹ میں مکمل مہارت حاصل نہیں ہو, کسی دوسرے ٹاپک کو بولو بھائی نہ چھیڑا جائے. نہ چھیڑ ملنگا لو لکھا ہوتا ہے نا بس کے پیچھے, یہ ملنگ ہے, یہ اس میں جب تک PhD نہیں کرے گا اس وقت تک دوسرا ٹاپک نہ چھیڑا جائے. علم دین میں بھی ایسے ہوتا تھا اور دنیاوی علوم میں بھی. ہماری مسلمانوں کی جو یونیورسٹیاں ہوتی تھیں ان میں ایسا ہوتا تھا. صوبہ سرحد میں آج بھی بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی جیسے عربی گرامر پڑھنی ہے تو صرف سے شروع ہوتی ہے, تو صرف کے ایسے استاد سے پڑھیں گے جو پاکستان میں سب سے زیادہ ماہر ہیں. اب ان کے بعد بیٹھ گئے, 1 سال تک صرف کے علاوہ اور کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے. پھر نحو کی طرف آ گئے, پھر عربی ادب کی طرف آئے, تو 4 سال عربی ادب میں لگا دیے.
اس سے آپ کا ذہن جو ہے نا منتشر نہیں ہوتا. اب عربی ادب پڑھ پڑھ کے وہ عربی ادب کے ماسٹر ہو جاتے تھے. پھر فقہ کی طرف آئے, پھر حدیث کی طرف آئے, تو 4-5-6 سال تک حدیث پڑھتے رہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یعقوب نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, یہ سب اسی طریقے سے پڑھے ہیں. اس وقت یہ نہیں تھا کہ درس نظامی 8 سال کا پہلا پیریڈ ختم تو دوسرا شروع, دوسرا ختم تو تیسرا پیریڈ شروع, ایسی کوئی کہانی نہیں تھی. تو دنیاوی علم بھی ایسا ہی. اور سنا ہے یورپ کے بعض ملکوں میں یہی شروع کر دیا انہوں نے کہ بچہ کو ایک سبجیکٹ میں, امتحانی سسٹم نہیں تھا, بچے کو استاذ کو پتا ہوتا تھا کہ اس کو یہ کتاب کتنی آتی ہے, جب آ گئی اگلی کتاب شروع کرو, بس کوئی امتحان نہیں, کچھ نہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاذ مجھے کیسے پڑھاتے تھے, ایک ٹاپک شروع کیا, اس کی کتاب پڑھاتے پڑھاتے جب دیکھتے تھے کہ بچہ اب یہ کتاب خود سمجھ سکتا ہے, اب استاذ کی ضرورت نہیں ہے, وہ کتاب بند کی, اس کے بعد والی اگلے اسٹیپ والی کتاب شروع کرا دی. چلو, وہ اس سے ٹائم بچتا تھا. تو 4 سال کا کام ہے وہ 2 سال میں, بلکہ 2 بھی نہیں 1 سال میں. آج ذہین بچہ بھی 1 سال لگائے گا ایک سبجیکٹ میں, پاگل سے پاگل بھی 1 سال لگائے گا. دونوں ایک ہی سپیڈ سے جا رہے ہیں. ایک آدمی میں 80 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑنے کی طاقت ہے اور ایک سے چلا بھی نہیں جا رہا. دونوں کے لیے ایک ہی سپیڈ رکھی ہوئی آپ نے, تو پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے یا نہیں؟ میں جب مدرسے میں آیا دارالفتہ میں, تو شروع میں وہاں بھی یہی سسٹم تھا. میں نے درس نظامی 5 سال میں پڑھا ہے, 8 میرے ٹائم 3 سال بچ گئے میرے. ہمارے استاذ نے کتاب پڑھائی, انہوں نے پڑھ لیا تو چلو بھی اگلے پہ چلو. درمیان سے 2 کتابیں غائب کر دیں. قدوری ہے نا, قدوری کے بعد ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے نور الانوار, قدوری کے بعد پڑھائی جاتی تو نور الایزا, بلکہ نور الایزا پہلے پڑھائی جاتی. میں نے نہیں پڑھی نا, تو مجھے پتہ ہی نہیں کون سی پہلے پڑھائی جاتی ہے. درمیان میں 3-4 کتابیں ہیں. اس کے بعد آخر میں ہاں کنز آتی ہے, اس کے بعد ہدایہ آتی ہے. تو میں نے قدوری پڑھی, ڈائریکٹ ہدایہ پڑھی ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ انہوں نے دیکھا بھائی اس کو آ گئی ہے تو وہ آ گئی ہے نا, تو پھر درمیان والی کتابیں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. درمیان والی کتابیں تو اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ ہدایہ سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے. تو جب وہ ہو گئی ہے تو بس آگے بھگاؤ. اور 1-2 درجات تو پڑھے ہی نہیں ہیں. 1-2 درجات ایسے ہیں, زیادہ بتاؤں گا تو میرا بیان سننا چھوڑ دیں گے. آپ بولیں گے ہم تو اس کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے, اس نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھا ہے پہلی کتاب اور اس کے بعد آخری, ٹھیک ہے, ایسے پڑھا ہے ہم نے. لیکن شکر ہے جب کچھ میں 2-3 سال گزار چکا تھا تو پھر یہ والا سسٹم آیا جو آج کل مدارس میں چل رہا ہے, پہلا گھنٹہ, دوسرا گھنٹہ, تیسرا گھنٹہ, چوتھا گھنٹہ, وہ پھر وہی اسپیڈ. کیونکہ ہم لوگ بھی لاشعوری طور پر ایسی چیزوں کو فالو کر لیتے ہیں جو کہاں سے آئی ہیں, مغرب سے آئی ہیں. تو یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے, اس سے صلاحیت ہے. تو میں کیا سے کہاں بات چلی گئی, تو میں یہ کر رہا تھا کہ کیا بات ہے, سلیمان علیہ السلام کا تو بتا رہا تھا میں, اس سے پہلے یہ بات یہاں کہاں سے, خیر وہ بات تو رہ گئی. بہرحال سلیمان علیہ السلام نے کیا قسم اٹھائی کہ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ نیت کر لو کہ میرے 100 بچے ہوں گے ماشاءاللہ, آرمی میں بھی جائیں گے, تبلیغ میں بھی جائیں گے, اور تاجر بھی بنیں گے, 2-4 گولے گنڈے والے بھی ہوں گے. اس میں کیا ہے, لوگ ہی ڈرتے ہیں یار کہ تو کیا ہو گیا, گولے گنڈے والے مسلمان نہیں ہوتے کیا ہیں بھائی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے بھائی کو جو مالدار بھائی بہن ہوں گے ان کو غریبوں کے ساتھ تعاون کا ثواب ملے گا. اور یہ ایک آدھ کا حساب کتاب خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا. اس سے گھر کی رونق بھی ختم, مال کی برکت بھی ختم. کچھ کھلانے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اگر کھلائیں نا غیروں کو, اس میں صرف ثواب کی نیت سے کھلاتا ہے آدمی. اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. گھر میں فروٹ لایا کریں, بچے ہوں گے تو ان کی اچھل کود دیکھیں, ان کی خوشی دیکھیں. فروٹ کھانے سے اتنا خون نہیں بڑھتا جتنا اپنے بچوں کو فروٹ کھلانے سے خون بڑھتا ہے. کھانے پینے کی عمر بچپن کی ہوتی ہے, اس کے بعد دیکھنے کی عمر ہوتی ہے, دیکھ کے خوش ہوتا ہے انسان. تو یہ تمہیں یہودیوں نے غلط لائن پہ ڈال دیا ہے, بالکل ہی غلط لائن پہ ڈال دیا ہے. تو خیر, تو سلیمان علیہ السلام نے کیا قسم اٹھائی, بار بار قسم دھو رہا ہوں, بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میرے 100 بیٹے ہوں گے اور ان کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. بڑی جب اہم بات ہو تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے, وہ اللہ چاہے گا. تو کیا ہوا کہ کسی کو بھی حمل نہیں ہوا, اور ایک بیوی کو حمل ٹھہرا, بچہ معذور پیدا ہوا, وہ جہاد کے قابل نہیں تھا.
سلیمان علیہ السلام کو خیال ہوا کہ مجھ سے کوئی غلط بات ہوئی ہے. تبھی قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, تحقیق ہم نے سلیمان کو آزمایا, وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, ہم نے سلیمان کی کرسی پر ایک ایسا بچہ لا کے ڈال دیا, ثم اناب, کہ سلیمان کو فوراً توبہ کی توفیق مل گئی, غلطی پر تنبیہ ہو, وہ معذور بچہ تھا. اب قرآن نے یہ اجمالی طور پر بیان کیا واقعہ کہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے ان کے تخت پہ ایک معذور بچہ لا کے ڈال دیا, تو سلیمان کو تنبیہ ہو گئی. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کیا کہ بھئی کیا معذور بچہ ڈالا, کیا معذور کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے, جسد ڈال دیا, ایک جسم ڈال دیا ہم نے. تو حدیث میں اس کی تفصیل ہے, حدیث میں تفصیل, اور حدیث بخاری اور مسلم کی, وہ حدیث میں تفصیل یہ ہے کہ وہ پھر یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میری 100 بیویاں ہیں, میں ان سے جمع کروں گا اور بچے 100 پیدا ہوں گے لڑکے, تو میں پھر یہ, تو کسی نے کہا بھی کہ انشاءاللہ کہہ دیں تو وہ بھول گئے پھر بھی, تو اللہ تعالیٰ کو نے پھر نہیں وہ پیدا کیا, ایک پیدا ہوا وہ بھی معذور. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے پھر دوسرا معاہدہ کیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے چاہیے دنیا فتح کرنے کے لیے افرادی قوت. افرادی قوت کس طرح سے ہوتی ہے؟ نسل بڑھے, تو وہ تو بڑھ نہیں رہی جس اسپیڈ سے میں چاہ رہا ہوں, بڑھ تو رہی ہے مگر اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھ رہی, تو مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ دے دے, متبادل دے. کیونکہ آپ کے ماتحت جو مجاہدین تھے بنی اسرائیل میں, وہ کچھ تنگ بھی کرتے تھے. پھر ایک دن کیا ہوا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے تھے, جنگی گھوڑے, ان کو دیکھ دیکھ کے سلیمان علیہ السلام خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کے راستے کے گھوڑے ہیں, کیا خوبصورت. ایسا ان کو دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. یا تو عصر کے وقت کوئی عبادت کا معمول تھا وہ قضا ہو گیا, یا نماز قضا ہو گئی. اب آپ کو خیال آیا کہ اے اللہ, میں ایک طرف تیرے راستے میں جہاد ہے, گھوڑوں کی دیکھ بھال, اور دوسری طرف عبادت. اگر میں اس گھوڑوں کی دیکھ بھال اور ان چیزوں کی طرف جاتا ہوں تو میری عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے, اور عبادت کی طرف جاؤں گا تو تیری حکومت پوری دنیا پہ قائم کرنی ہے, اس میں خلل واقع ہوگا. تو مجھے تو اس موقع پر حضرت سلیمان نے دعا مانگی کہ اے اللہ, مجھے ایسی حکومت دے دے اپنی قدرت سے, لا ينبغی لأحد من بعدی, کہ میرے بعد قیامت تک ایسی حکومت کسی کو نہ ملے. اپنے فضل سے ایسا میرا کنٹرول دے دینا کہ میں پوری دنیا پہ تیری حکومت قائم کر دوں, مجھے اسباب ایسے دے دے. اللہ نے ایسے اسباب دیے جس کا دنیا میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم ایٹم بم کا سوچ سکتے ہیں, غوری میزائل کا سوچ سکتے ہیں, بڑی بڑی سبمرینیں بنا سکتے ہیں, یہ تو سوچ سکتے ہیں. ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ جنات کو قابو میں لیں, ٹھیک ہے نا, یہ صرف عامل سوچتے ہیں, قابو میں ان کے بھی نہیں آتے. عاملوں پر بات نہ آ جائے تو وہ عامل کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا, جنات بھی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی, ہواؤں کو ان کے تابع بنا دیا. ہوا ان کے تخت کو اٹھا کے جہاں چاہے لے جائے, فضائی سفر تو آسان ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا کیا, جنات کو ان کے تابع بنا دیا. بڑے بڑے طاقتور سرکش جنات سمندروں میں غوطے لگاتے تھے, سمندروں کی تہ سے ان کے لیے نوادر نکال کے لاتے تھے. بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے جو مزدوروں کا کام نہیں تھا, اتنی بڑی عمارتیں جن میں کئی سال لگ جاتے, وہ جنات بنا کے کھڑا کر دیتے تھے. یہ احرام مصر عین ممکن ہے جنات کی تعمیریں ہوں, کیونکہ یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے اس لیے ہے کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ اس زمانے میں بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑوں پہ فٹ کس نے کی ہیں, کیونکہ اس میں اینٹیں نہیں ہیں. بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں لے جا کے فٹ کیسے کر دی ہیں یہ؟ تو اللہ نے جنات ان کے تابع کر دیے. تو یہ ساری باتیں کس کی قدرت کی دلیل ہیں؟ اللہ کی. اب میں مولانا مودودی کا تذکرہ کر رہا تھا, انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا بخاری مسلم کی. انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک رات میں 100 بیویوں سے ہم بستری ہو سکے, ناممکن ہے. انہوں نے کہا چلو فرض کر لیتے ہیں کہ پیغمبر میں اتنی طاقت تھی, لیکن اتنا وقت, رات اتنی لمبی نہیں ہوتی. تو اس پہ علماء نے ان پہ رد کیا ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر کا ہے, عام انسانوں کا نہیں ہے, اور پیغمبروں کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں.
اور عام اہل اللہ کے ساتھ معجزے نہیں ہوتے لیکن کرامتیں ہوتی ہیں، وہ بھی عقل سے بالاتر. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک بزرگ عصر سے لے کر مغرب تک میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، لوگ ان کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے. انہوں نے ایک دن پورے مجمع میں ختم کر کے بتایا. اگر اس کے راوی حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں بیان نہیں کرتا، کیونکہ ایسے قصے فضول میں بہت مشہور ہیں. اسی طرح ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت سے یہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے جو پہلے وہ پورے مہینے میں قرآن ختم کرنا ہوتا تھا نا، تو چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا پارا، دوسری تاریخ کو دوسرا، تیسری کو 29ویں میں جا کے وہ اگر 29واں پارا پڑھتے تھے تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ آج چاند نہیں ہوگا، روزے پورے 30 ہوں گے. اور اگر وہ 29 کے ساتھ 30واں بھی پڑھ لیتے تھے تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ آج مہینہ ختم ہو جائے گا. ان کا یہ معمول کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوا. بعض لوگ کرامات کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، نہیں یہ تو عقل نہیں مانتی. بھائی عقل اس لیے نہیں مان رہی کہ آپ اس کو انسان کا کمال سمجھ رہے ہو، جبکہ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. کرامت اور معجزہ اس میں ولی کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا. نبی جو 7ویں آسمان پہ گئے خود تھوڑی گئے ہیں. اگر نبی یہ دعویٰ کرتے نا میں خود سے گیا ہوں، پھر ہم کہتے بھائی انسان خود سے نہیں کر سکتا، عقل نہیں مانتا. یہ تو اللہ لے کر گئے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ فرماتے ہیں ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد اقصی تک لے کر گیا راتوں رات. تو اللہ بتا رہے میں عیب سے پاک ہوں، میں عاجز نہیں ہوں. تمہاری طرح کے کچھ کام تم کر سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے وقت میں برکت بھی دے دی کہ وہ ایک رات میں 100 بیویوں کے قریب جا سکیں، اور سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور قوت بھی دے دی. تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. اب ہم مولانا مودودی اگر زندہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں بڑے احترام سے ذکر کرتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ تو قرآن نے کہا، یہ بات عقل میں آتی ہے بھائی؟ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آتی ہیں. ان ھذا لہو الفضل المبین، دیکھو یہ تو اللہ کا کھلا فضل ہے. اور پرندے کیا، چیونٹی جو بول رہی ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس پہ کتنے اشکالات ہوں گے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، ایک چیونٹی، قرآن کہہ رہا ہے ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ یہاں سے نکلو پتلی گلی سے. پتلی گلی سے، اس زمانے میں بھی پتلی گلیاں تھیں، چیونٹیوں کی پتلی گلی کتنی پتلی سی ہوگی آپ سوچیں. چیونٹی نے اعلان کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، فوراً پتلی گلی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اب دیکھو سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے لشکر میں جا رہے ہیں، چونٹی ایک اعلان کر رہی ہے اور حضرت سلیمان کو اس کا اعلان سنا بھی، سمجھ میں بھی آیا، اور اتنا اچھی طرح سمجھ میں آیا فتبسم ضاحکا، کھلکھلا کے ہنس پڑے، کھلکھلا کے ہنس پڑے. اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو نے مجھ پر یہ فضل کیا، یہ تیرا کرم ہے کہ چیونٹی کی بات سمجھ میں آ رہی. تو عقل میں آتی ہے یہ باتیں. او بھائی وہ چیونٹی چلو اتنی سپیڈ میں بولے کہ آواز تو پہنچے نا وہاں تک ہے بھائی. پھر چیونٹی کو کوئی سائنسدان اس کا قائل نہیں کہ چیونٹیاں بولتی بھی ہیں. وہ کیا ہوا ہے، کیا آواز تھی، کیا تھا، ہمیں نہیں پتا. لیکن بھائی یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. ہدہد خفیہ ایجنسی کا کام کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں. ہدہد نے آ کے مخبری کی کہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ادھر ملکہ سبا کی حکومت ہے. سلیمان علیہ السلام جب اپنا وہ جاہو جلال کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کدھر ہے، وہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہے بھائی؟ مال یا لا ارى الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. اور اگر وہ اب اگر آئے گا نا تو جب تک معقول عذر بیان نہیں کرتا کہ میں شارٹ کیوں ہوا، اس اگر بیان نہیں کرے گا تو یا تو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. کیونکہ ایجنسی کا کام بہت ہی حساس ہوتا ہے، اس کو مارکیٹ سے شارٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے ورنہ دہشت گردی اپنی عروج پہ پہنچ جائے گی.
ہدہد نے آ کے بتایا کہ حضرت میں جو مارکیٹ سے شارٹ ہوا تھا نا، ایک نئی مارکیٹ میں گیا تھا میں. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ پوری دنیا پر اللہ کے دین کو نافذ کر رہے ہیں اور پوری دنیا پہ آپ کی نظر ہے، تو ایک بہت طاقتور باقاعدہ ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، اتنی بڑی اسٹیٹ، اتنی بڑی ریاست. ایک تو حیرانگی اس پر کہ اتنی بڑی اسٹیٹ آپ کی نظروں سے اوجھل. دوسری بات یہ کہ وہ ہے بھی پکے کافر، سورج کی عبادت کرتے ہیں. اور حدود کی تقریر دیکھیں کہ بے عقلی کے کام کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور لا یہتدون، سیدھے راستے پر نہیں ہیں. حدود کو بھی اتنا سینس ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، سورج کو کیوں پوج رہے ہو؟ تو کہہ رہے ایک تو اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی ریاست اور عورت کی حکومت، اور اتنا بڑا تخت اس کا، جیسا آپ کا تخت ہے ایسا عالی شان تخت، سب کچھ ہے اس کے پاس، اور آپ کو ادھر پتہ ہی کوئی نہیں ہے. بھائی پتہ ہی کوئی نہیں. سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے، یار ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کا سب کچھ پتہ چل گیا، اور یہ باقاعدہ ریاست. اب سلیمان علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ سزا سے بچنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی تو نہیں گڑھ دی اس نے. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایسی کوئی نئی چیز لے آؤ، مارکیٹ ہے نہیں لیکن مارکیٹ لے آؤ مارکیٹ میں، تو ایسا تو نہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو، یہ خط لے کے جاؤ، اس کو دو ملکہ سبا کو، اور دیکھو کہ جواب کیا دیتی ہے. کیونکہ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ ہدہد لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. وہ بات تو میری سمجھ، اللہ اس کو سمجھا رہے ہیں، لیکن اتنا ترقی یافتہ نہیں ہوا کہ جو ہے وہ کمپوزنگ بھی جانتا ہو اور جناب وہ ریٹن. تو یہ خود تو جواب لکھ نہیں سکتا، تو اگر یہ لکھوا کے لائے گا تو اس کا مطلب یہ کیا کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ دیا ملکہ سبا کے نام، انتہائی مختصر اور جامع خط، انہو من سلیمان. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس خط کا مضمون یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. اسے کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. جس کی دعوت برحق ہوتی ہے نا، جان ہوتی ہے اس کی دعوت میں، تو وہ حکمران جب کسی دوسرے حکمران کو دعوت دیتا ہے تو کیسی دعوت دیتا ہے؟ مختصر. دعوت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، بندی بن کے چلی آؤ، انسان بن کے. مسلمین کا ترجمہ ہے فرما بردار، لیکن اس کو پنجابی کہیں گے بندہ، کہتے ہیں نا بندہ بن بندہ. تو اگر وہ اس وقت پنجابی کلچر ہوتا ٹھیک، تو اس کا ترجمہ خط کا کیا ہوتا؟ بندی بن جا، اور اپنی پبلک سے بھی کہتے بندے بن کے شرافت نال چلے آؤ. بس اب یہ کیا بھائی؟ اب اس میں اسلام کی دعوت بھی ہو گئی، توحید کی دعوت بھی ہو گئی، حکومت سے دستبرداری کا اعلان بھی. توحید سے کیوں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو سمجھ جاؤ کہ ہم سورج کی عبادت کرنے والے نہیں، اور ہم تمہیں اسی عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں، یہی قبول کر کے آ جاؤ. وہ پریشان ہوئی، وہ تو لمبا واقعہ کہیں اور جا رہا ہے مضمون. اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا، یہ کیا ہے، یہ تو دوسری کوئی بات ہی نہیں کی اس نے. وہ درباری تھے پاگل، انہوں نے کہا کہ لڑیں گے، فائٹ کریں گے. ملکہ سبا عورت ہو کے بڑی عقل مند تھی، اس نے کہا کہ دیکھو اگر یہ برحق ہے نا، تو اگر یہ غالب آ گیا تو پھر ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جنگ میں شکست کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ دوسرے پہلو پہ بھی غور کرو. اور اگر یہ برحق نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے دنیا کی لالچ. حکمرانوں کو مزید حکومت چاہیے ہوتی ہے، تو ہم اس کو اتنے ہدیے مہنگے مہنگے بھیجتے ہیں کہ ہدیے دے کر یہ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائے گا. جب یہ ہدیے دیکھیں گے، او بھائی تو مجھے تو یہی چاہیے تھا، مل گیا، بس ٹھیک ہے تم وہاں حکومت کرو، ہم یہاں بھی ہر سال بس یہ تحفے بھیج دیا کرو. تو اس نے اتنے مہنگے مہنگے تحفے بھیجے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ وہ تحفے دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے غلط سمجھے ہو، میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں، اور اس وفد سے کہا واپس چلے جاؤ. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا. اب اگلی دفعہ خط نہیں آئے گا، خط نہیں آئے گا، نہ کوئی مس کال ہوگی، نہ کوئی خط ہوگا. اب آئے گا لشکر، اور ایسا لشکر لے کر آ رہا ہوں کہ تم اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. ملکہ سبا کو جب لیٹر ملا، اس نے بولا بھائی یہ بندہ ایک نمبر ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اس کی دعوت میں لچک نہیں ہے، یہ پیسے دیکھ کر لالچ میں نہیں آیا. اب جب وہ آ رہی ہے تو میں
جو اصل واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا جب یہ آئے گی نا تو ہم اس پہ کہتے ہیں نا کہ ایک سیاست ہوتی ہے بھرم میں لینا، اس کو ہوتا ہے نا بھرم. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس پر ہمارے بھرم بہت اچھے پڑے، اس کا تخت اٹھا کے لے آؤ. کیونکہ اتنا بڑا تخت وہاں سے ہو کے یہاں آ نہیں سکتا اسباب کی دنیا میں. وہ جب اپنا تخت یہاں دیکھے گی تو وہ نبوت پہ اور یقین کر لے گی کہ یہ سلیمان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. تو اب دیکھو جو میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں واقعہ. حضرت سلیمان نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون اس کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ جن کھڑا ہوا. جن نے بولا آپ یہاں پہنچنے کی بات کرتے ہیں، مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہاں حاضر ہوگا. اب قرآن کے الفاظ دیکھو، قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، زبور کا ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے یہاں حاضر کروں گا. اور یہ کہا اور تخت حاضر. اب یہ واقعہ اگر فضائل اعمال میں لکھا ہوتا، قرآن میں نہ ہوتا، تو ہماری ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ایک اور کلپ مارکیٹ میں بولو نا آ چکا ہوتا. ایک اور نوجوان کوئی مفتی بیٹھتا پگڑی چھڑی باندھ کے، اس کو بڑا خوش ہوتا، ایک فضائل اعمال اور فضائل صدقات کے خلاف ایک ایٹم بم مل گیا. شیخ الحدیث نے لکھا کہ وہاں سے ایک بزرگ تخت اٹھا کے یہاں لے آئے. پھر قرآن کی آیتیں کہ یہ تو مردہ ہیں، یہ تو انسان ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ زندگی کب ہوگی. یہ شرک پھیلا رہی ہے فضائل اعمال، اور تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کس کی دعوت لے کے گھوم رہی ہے؟ شرک کی دعوت لے کے گھوم رہی ہے. سب ایسے یہ شیخ الحدیث نے لکھا. پھر وہ جو ہمارے حضرت ہیں پیر و مرشد توصیف الرحمان صاحب، وہ تو خوشی سے ان کی تو نیند ہی اڑ جاتی رات. کہتے یار صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کلپ تیار کرو. ایک دم کیمرہ آتا اور پھر توحید پر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں توحید پر جتنی آیتیں ان کی تلاوت ہوتی. اور اس توحید کا مقصد ہندو کو مسلمان کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا. آج کل جو توحید بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو کی طرف مسلمان ہو جائیں توحید سنتے، بلکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا. یہ ہے ہی نہیں. تو پھر لوگ ہمیں فون کرتے، ہم کہتے یار پہلے کم قصے ہیں جو ایک نئی ٹینشن میں ڈال. تو یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس علم نہیں ہے. آئی بات سامنے؟ علم نہیں ہے، فارغ ترین لوگ ہیں. فضائل اعمال پہ زیادہ زیادہ جو کرامتیں ہیں نا، اس پہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کی سند مستند نہیں ہے. آئی بس جو زیادہ زیادہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث نے جو کرامتوں کے اتنے واقعات لکھے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے. تو اس کا شیخ الحدیث جواب دے سکتے تھے کہ بھئی میں نے جن کتابوں سے نقل کیے مجھے ان پر اعتماد ہے، اگر کسی کو اعتماد نہیں ہے تو قبول نہ کرے، ختم ہو گئی. بھئی ایک واقعہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح ہے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہے. تو بس اس سے زیادہ اس کی حقیقت، جو فضائل صدقات پہ اعتراض کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ سب کرامتوں کے واقعے ہیں. کرامت میں نسبت بزرگ کی طرف ہوتی ہے مجازن، حقیقت میں کون ہوتا ہے کرنے والا؟ اللہ ہوتا ہے. اب آپ کہیں کہ پھر ان بزرگ کی طرف نسبت کی کیوں؟ یوں ہی کہتے تھے اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا. جیسے ایک فضائل اعمال میں واقع ایک بزرگ نے مردے کو زندہ کر دیا، تو بھئی یوں کہو نا کہ ان بزرگ کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا. تو فضائل اعمال میں ان بزرگ کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے، اور یہ نسبتیں قرآن میں بھی ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کروں گا. حالانکہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. کون کرتا تھا زندہ؟ اب قرآن میں آ گیا کہ حضرت عیسیٰ انسان ہو کے مردے کو زندہ کر رہے ہیں، اس کے خلاف ان کا کوئی کلپ نہیں. فضائل صدقات میں آ گیا کہ فلاں شخص کے ہاتھ پہ مردہ زندہ ہوا، ان کے خلاف سینکڑوں کلپ ملیں گے آپ کو. فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن میں آنے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ واقعہ یقینی ہے، حضرت عیسیٰ نے مردے کو واقعی زندہ کیا. فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں آنے سے یقینی نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو. حضرت شیخ الحدیث کو غلطی ہوئی ہو، جس نے یہ واقعہ نقل کیا ہو اس نے جھوٹ بولا ہو، حضرت شیخ الحدیث نے سچ سمجھ کے کتاب میں لکھ دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس نے جھوٹ نہ بولا، وہ سچا واقعہ. اس سے زیادہ اس پہ کلپ نہیں بن سکتا. نہیں آ رہی میرا خیال بات. اور اس قسم کے واقعات علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور بڑے بڑے بزرگوں نے ماضی میں لکھے ہیں. ان کے خلاف کوئی کلپ بولو بھائی نہیں بنتا، کوئی کلپ نہیں بنتا، کیونکہ وہ واقعات عربی میں ہیں اور ان کے خلاف رد بھی عربی میں ہوگا
اور عرب پکڑ لیں گے فوراً, بولیں گے ہمارے باباؤں کو تم نے کب سے برا بھلا کہنا شروع کر دیا بھائی. تو یہ تماشا ہو رہا ہے, اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے جو بزرگ تھے انہوں نے کیا کہا. اچھا, بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ فلانے نے مردے کو زندہ کر دیا, حضرت عمر سے تو مردہ زندہ نہیں ہوا کبھی, فضائل صدقات میں فلاں بزرگ کے بارے میں لکھا انہوں نے یہ کر دیا, صحابہ سے تو یہ ہوا ہی نہیں, اس کا مطلب آپ کے بزرگ صحابہ سے بھی افضل تھے. تو یاد رکھو, کسی سے کرامت کا صدور ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اپنے فلاں سے افضل ہو گیا. افضلیت کا معیار اعمال پر ہے, کرامتوں پر نہیں ہے. اب دیکھو, سلیمان علیہ السلام خود نہیں لا سکے وہاں سے تخت, حالانکہ وہ نبی ہیں, پبلک سے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی, یار کوئی ہے ذرا کوئی تو لا کے دکھائے یار. پبلک کہہ سکتی تھی حضرت آپ پیغمبر ہیں, آپ کے تخت ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, آپ جنات سے گپ شپ لگا رہے ہیں, آپ پرندوں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں, تو وہ کہیں گے بھائی جتنا اللہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, باقی مجھے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ بھی کر دوں گا. ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کو اللہ نے الہام کیا ہو کہ وہ اللہ اس کے ساتھ یہ کرامت کر دے گا. تو اس لیے جن نے کہا, کیونکہ جن اسباب کی دنیا میں یہ کام کرتا اس کو جانا پڑتا ہوا میں, پھر لاتا تو کچھ نہ کچھ ٹائم تو لگتا نا. لیکن جو بزرگ تھے وہ اسباب کی دنیا میں یہ کام نہیں کر رہے تھے, ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ میں تمہارے ہاتھ پہ یہ کام کر دوں گا. تو اللہ کو ٹائم کی پابندیوں سے اللہ کیا ہے, آزاد ہے. تو جتنا ان بزرگ کو کہنے میں ٹائم لگا نا کہ تخت لا کے دکھاؤں, اتنا ٹائم تو لگا. جیسے ہی جملہ مکمل ہوا, کیا میں تخت حاضر نہ کروں, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے کی یا پہ جب بڑی یہ پہ جب پہنچے ہیں تخت سامنے حاضر. کیونکہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں, قال الذی عندہ علم من الکتاب, اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس زبور کا علم تھا, بزرگ تھے, انہوں نے کہا انا آتی کبھی, میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا, قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا, سلیمان علیہ السلام کو ابھی کوئی تبصرہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ بھئی کیسے, یا اچھا ہاں ہوں نا. فلما رآہ, اللہ فرماتے ہیں سلیمان نے اس کو اپنے پاس جب دیکھا, یہ رکھا ہوا ہے سامنے, ٹھیک ہے نا, قال ھذا من فضل ربی, فرمائیے میرے رب کا فضل ہے. اب دیکھو جو میں دعویٰ کر رہا ہوں نا, سب دعووں کی دلیل اس آیت میں موجود ہے. وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں لے کر آؤں گا, اور سلیمان کیا کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. حضرت سلیمان سمجھتے تھے کہ یہ نہیں لے کر آئے, کون لایا ہے, اللہ. لیکن حضرت سلیمان نے اس کو یہ بھی نہیں کہا ان بزرگ کو کہ جب اللہ لا رہا ہے تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں لے کر آؤں گا, تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کون لائے گا, اللہ. بھائی اس لیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں میں لے کر آؤں گا, تو مطلب لائے گا اللہ, ہاتھ کس کا ہوگا, میرا استعمال ہوگا, آرڈر میرا استعمال ہوگا, زبان میری چلے گی, بھائی آ جا, کچھ بولا ہوگا انہوں نے, آ جا, وہ تخت آ گیا. تو فضائل صدقات یا فضائل اعمال میں بھی جن بزرگوں کی طرف نسبتیں, مردہ زندہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کشتی یہاں سے اٹھا کے وہاں لگا دی, ایسی چیزیں ہمارے اکابر کی کتابوں سے نکال کے ان پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں, تو وہ ساری ان سب کا تعلق کرامات کے قبیل سے ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے, اور ان اکابر کا بھی عقیدہ تھا, وہ کرامتیں کرنے والا کون ہے, اللہ. نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے ان بزرگ کی, وہ مجازی نسبت ہے, مجازی, حقیقی نہیں ہے. حقیقت میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ان بزرگوں نے کیا, کر نہیں سکتے. انبیاء معجزہ نہیں کر سکتے تو بزرگ کرامتیں کہاں سے کر سکتے ہیں. نبی چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے, اللہ نے کیے ہیں. تو جب نبی نہیں کر سکتے تو حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے, تو بزرگ کہاں سے کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو میں نے تبارک الذی والی آیت پڑھی ہے, بہو اعلی کل شیء قدیر, اللہ کیا فرماتا ہے, میں ہر چیز پر قادر ہوں. تو بعض لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انکار کیا کہ 100 بیویوں سے ہم بستری نہیں ہو سکتی ایک رات میں, لہٰذا انہوں نے بخاری کی حدیث کا انکار کر دیا, ٹھیک ہے نا, جیسے کہ مولانا مودودی نے انکار کیا. اور اسی طرح بعض لوگوں نے کیا کیا, معراج کا انکار کر دیا, جیسے غامدی صاحب نے انکار کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے, وہ انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے دلائل کے تانے بانے ملائے, لیکن انکار کی جو بیس ہے وہ کیا ہے, وہ یہی. سر سید احمد خان نے جنات کا انکار کر دیا, جناب سر سید احمد خان نے, وہ بھی کہنے عقل میں نہیں آتا. تو اللہ کی قدرت پر اگر ایمان لے آؤ گے تو اللہ جو کہے گا وہ ماننا پڑے. شہید کے خون سے خوشبو آنا عقل میں آتا ہے بھائی, خون میں تو بدبو ہوتی ہے. میں نے خود اپنی ناک سے سونگھی ہے, شہید ہوا بندہ اور اس کے خون سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. پہلے شہداء کے خون کی خوشبو کی خبریں سنتے تھے, شک ہوتا تھا کوئی خوشبو تو نہیں چھڑک, لیکن اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اپنی ناک سے سوکھی, اور ایک نہیں بہت سوکھی,
بھائی پھر اللہ کر رہا ہے. ریڈ کراس والے جو ہے نا, ریڈ کراس, ان کی ایک رپورٹ ان کی ویب سائٹ پہ میں نے خود پڑھی ہے. افغانستان میں لڑائی کے دوران, جہاد کے دوران لڑائی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ جو غیر ملکی قوتیں وہاں آ کے لڑ رہی تھیں ان کے خلاف جو افغان مجاہدین لڑ رہے تھے, تو انہوں نے کہا ہم نے افغان مجاہدین کی لاشیں جب اٹھاتے ہیں اکثر و بیشتر لاشیں صحیح ہوتی ہیں, خون میں خوشبو ہوتی ہے, جبکہ مخالف گروپ کی جب لاشیں اٹھاتے ہیں تو لاشیں سڑ چکی ہوتی ہیں اور خون میں خوشبو نہیں ہوتی. اگر یہ خبر کہیں ادھر ادھر ہوتی تو میں یقین نہ کرتا. میں نے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کیا, لیکن وہ ایسے نالائق کہ اس کو بڑی سرخی نہیں لگائی, کہیں کھانچے میں لے جا کے نا چھوٹی سی سرخی پہ اس کو لگا ہوئے, اور اس میں نیچے یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کی خوراک پہ غور کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کیا کھاتے ہیں جس کے بعد مرنے کے بعد ان کے خون میں خوشبو پیدا ہوتی ہے یا ان کی باڈی محفوظ ہوتی ہے. یہ 4-5 سال پرانی خبر ہے, اب تک یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ طالبان, افغان جو تھے, افغان طالبان وہ کیا کھاتے تھے. افغان طالبان کے بارے میں یہ الفاظ تھے ان کے, افغان طالبان, یہ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا باقاعدہ. تو اب تک یہ ریسرچ نہیں آئی ہے کہ وہ افغان کیا کھاتے تھے, کیا خوشبو میں ڈبو کے روٹی کھاتے تھے. بھائی آپ کیسے ہی خوشبودار چیزیں کھاؤ اندر جا کے, ورنہ لوگ بیت الخلا میں کنڈی لگا کے بیٹھتے. کتنے خوشبودار کوفتے کھائے جاتے ہیں, خوشبودار بریانی کھائی جاتی ہے, قورمے کھائے جاتے ہیں. کھانے کے بعد سب کی رپورٹ جو آتی ہے اس رپورٹ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ وہ ان کے خون سے, تو انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اڑتی اڑتی خبروں کی بنیاد پہ قصے نہیں سنانے چاہیے, اور ان واقعات پہ دین کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. دین کی جو مسائل کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت پہ ہے, وہ خوابوں پہ, کرامتوں پہ نہیں ہے. اگر آپ نے نماز چھوڑی اور آپ کو فرشتے نے آگے گلے لگا لیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار مجھے تو نورانی فرشتے نے گلے لگایا, یہ تو کرامت ہوئی ہے نماز چھوڑنے پر. نماز آپ کو بہرحال پڑھنی پڑے گی. آئی بات سمجھ میں؟ تو قانون جو ہے شریعت کا وہ کرامتوں اور خوابوں پہ نہیں ہے, وہ کس پہ ہے؟ قرآن اور سنت پر ہے. اور آخری بات یہ, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, کہ کرامتوں میں خامخواہ کی فضول چیزیں بھی بہت اڑائی جاتی ہیں. بعض باطل لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں الٹی الٹی چیزیں اڑاتے رہتے ہیں. اس لیے اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ کوئی کرامت جب آگے نقل کریں تو اس کے کوئی معتبر ذرائع ہونے چاہیے, ورنہ اڑتی اڑتی چیزیں مارکیٹ میں بہت ہیں اور لوگ اس سے خامخواہ میں عقیدت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بابا آ جائے گا جناب وہ مزار پہ, وہ بابا کہے گا اس نے یوں کیا تو یوں ہوا, لوگ اس بابا کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دو گے. تو ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے کرامت نہیں بلکہ کیا ہے؟ اعمال ہے. بھائی متبع سنت ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بھی کرامت ظاہر نہیں ہوتی. متبع سنت نہیں ہے تو سارا دن الٹا گھومتا رہے, کلابازیاں کھاتا رہے اور کیا کیا کرتا رہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو کہاں سے بات چل رہی تھی؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس نے آج بھی ایسی چیزیں رکھی ہیں, شہداء کے خون سے خوشبو آنا, فرشتوں کا اترنا. رہا یہ مسئلہ کہ فرشتے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے, تو بھائی اللہ نے ہمیں ایک محدود علم دیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیبارٹری میں, اب تک فرشتے پر ریسرچ نہیں ہو سکی. بھائی وہ لیبارٹری مادی چیز ہے اور یہ ایک الگ جہان ہے جنات اور فرشتوں کا, یہ سائنس کی پہنچ سے دور ہے. روح اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہے سائنسدانوں کو, یہ حیات کی ڈیفینیشن کیا یہ نہیں پتا چلا. مشرکین نے نبی سے پوچھا کہ یہ روح کیا ہے, تو اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ان کو بتا دو قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں اللہ نے بہت تھوڑا علم دیا ہے, تمہیں روح سمجھ میں نہیں آئے گی. اور واقعی اب تک سائنسدانوں کی سمجھ میں حیات کیا ہے, حیات زندگی کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا ہے, اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. دماغ کیا ہے یہ نہیں سمجھ میں آیا. ہمارے ایک دوست ہیں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے گئے تو آئی کیو ٹیسٹ ہو رہا تھا, اس میں ایک یہ بھی تھا کہ دماغ کی ڈیفینیشن کیا ہے. انہوں نے کہا دماغ کو نہیں سمجھا, دماغ کو ہم سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ دماغ کو سمجھنے کے لیے دماغ سے اوپر کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو سمجھے. نہیں آئی نا بھائی, آپ دماغ کو اسی دماغ سے سمجھو گے نا تو نہیں سمجھ سکتے. اس دماغ سے اوپر کا کوئی دماغ ہوگا جو آپ کو اپنے سے کمتر چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, اپنے سے بالاتر چیزیں نہیں سمجھ میں آتی انسان کے.
بھائی آپ سے کوئی کہے کہ اپنے سر کے اوپر دیکھو کیا رکھا ہوا ہے, دیکھ سکتے ہو آپ آنکھ سے؟ آنکھ کے سامنے جو چیز آ رہی ہے, سائڈوں پہ جو چیز آ رہی ہے, نیچے جو چیز آ رہی ہے وہ دیکھ سکتے ہو. سر پہ کتنے بال رہ گئے ہیں یہ پبلک بتاتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, یہ لوگ بتاتے ہیں. یا شیشے سے شعائیں منعکس ہو گئی, لیکن شیشہ بھی نہیں بتاتا. جب آپ سر نیچے کر کے دیکھو گے تو وہ شعائیں آپ کی ٹینٹ سے ٹکرا کے واپس چلی جائیں گی, آنکھ میں نہیں آئیں گی, تو اس کے بہت سارے شیشے لگانے پڑیں گے. تو آنکھ سے ہماری صلاحیتیں اتنی کم ہے کہ آنکھ سے ہم سر کے اوپر نہیں دیکھ, اپنا سر ہے حالانکہ. تو دماغ سے بھی ہم ایک حد تک سوچ سکتے ہیں, لیبارٹری بھی ایک حد تک جاتی ہے, مادی چیزوں پہ غور کرتی ہے. جنات کی دنیا مادے سے اس کا تعلق نہیں. حدیث میں آتا ہے جنات ہڈیاں کھاتے ہیں, حالانکہ کچرے پہ آپ ہڈیاں پھینک کے چلے جاؤ 100 سال کے بعد بھی وہ پڑی رہے گی, تو جنات نے کہاں کھائی وہ؟ اس لیے علماء کہتے ہیں وہ ہڈی اس شکل میں نہیں کھاتے, وہ ہڈی سے کچھ نکلتا ہوگا جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوئی گیسز ہوتی ہوں گی یا کوئی انرجی ہوتی ہوگی جو جنات کو اس سے انرجی ملتی ہے. گوبر سے جنات کو انرجی ملتی ہے, ہڈیوں سے انرجی ملتی ہے, تو ملتی ہوگی, کچھ نہ کچھ ہوگا ان کا. تو فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں, وہ تو ایسے ہوا میں اچھلتے جاتے ہیں کہ سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں. تو اب لوگ جنت کا, بعض لوگوں نے کہا کہ جنت جو ہے نا بس یہی ہے, جنت یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا یار جنت الگ سے پتہ نہیں کہاں ہوگی, کہ آکسیجن تو ہے نہیں. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنتیں ہیں, تو ظاہر ہے اس زمین پہ تھوڑی سما سکتی ہیں, وہ جنتیں ہیں, بس اللہ نے بتا دیا. ہماری مثال ہے کنویں کے مینڈک کی. کنویں کے مینڈک کو آپ کہا کہ بولے کہ تو ذرا باہر نکل, ایک پوری دنیا ہے اور اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں, اس میں کروڑوں کنویں سما جائیں, وہ کنویں کا مینڈک کیا کہے گا بھائی یہ یہاں سے یہاں تک شروع ہو رہا ہے, یہ نظام شمسی ہے ادھر سے لے کے ادھر تک, اور وہ والا جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر کیچوے رہتے ہیں وہ ایک الگ دنیا ہے, وہ 7واں آسمان ہے. تو وہ کنویں کا مینڈک کیا سمجھے گا بھائی یہی ہے. اس کو آپ 1000 دفعہ بتائیں بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہ کہاں ہے, نظر تو آ نہیں رہا. کیا اوپر دیکھو, کیا اوپر تو آسمان ہے, بھائی اس سے باہر نکل کے دیکھو, کہے گا مرواؤ گے کیا, باہر نکل کے دیکھوں میں, اس سے تو باہر نکل نہیں سکتے ہم. تو اللہ نے جنت بنائی, جہنم بنایا, بہت کچھ بنائی ہے چیزیں اللہ نے, تو ہمیں بتا دیا کیونکہ ہمارے پاس اس کے برحق ہونے کی مستند دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے, اللہ نے بتایا تو ہم مان لیں گے. اللہ اس کے رسول نہ بتاتے یا مشاہدہ نہ ہوتا تو ہم نہیں مانتے. پھر تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر عقل کے خلاف چیز, بے عقلی والی چیز کو آپ کسی کے کہنے سے مان لیں, ایسا بھی نہیں ہے, کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت اور زندگی کو بنایا. یہ اللہ نے دلیل دے دی کہ تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے یہ کیسے کیا, یہ کیسے کیا, معجزوں کا انکار کرتے ہو, یہ کیسے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے موت اور حیات کو بنایا. موت و حیات بھی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. بچہ جب زندہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں, کیسے ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا, کیسے جان کیسے پڑتی ہے اس میں, اچانک ایک دم ہارٹ بیٹ کیسے شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں حیات پیدا کرنے والا ہے. روبوٹ تو بنا لیا ہم نے, روبوٹ میں روح نہیں ڈال سکتے ہم, روبوٹ بنا لیا ہم نے. کمپیوٹر کتنی عجیب چیز بنا لی نا, لاکھوں کروڑوں کے اس کو مشکل مسائل بتاؤ سیکنڈوں میں حل کرتا ہے. سرچ کیسے کرتا ہے. ہمارا دماغ, اگر ہم اپنے دماغ سے کوئی پوچھیں یار یہ بتاؤ, تو ہم 1 گھنٹہ سوچتے رہیں گے. آپ سے کوئی بڑی سی لائبریری ہو, اس میں کوئی آ کے آپ سے پوچھے کہ یار یہ مفتی صاحب کی 4 شادیوں والی کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے بھائی, آپ سوچو گے 1 گھنٹہ. پہلے آپ یہ دیکھو گے یہاں کہیں بیگم تو نہیں رکھی ہوئی, اگر بیگم رکھی ہوئی ہے تو یہاں میری کتاب رکھی ہوئی نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے؟ تو بہرحال ہر طرح سے آپ سے کوئی پوچھے فزکس کی کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے, سوچو گے, تھوڑا سا یوں کرو گے. ہم میڈیکل اسٹور والے سے کہتے ہیں نا یار یہ پیناڈول ذرا نکال کے لانا, حالانکہ اس کا صبح شام یہی کام ہے, پھر بھی 1 منٹ لگاتا ہے, یار یہاں رکھی تھی سوچتا ہے. اور کوئی مشکل دوا پوچھ لیں تو, اور گوگل کتنا ذہین ہے, گوگل پہ جو سرچ کرنا ہے لکھو, ادھر بٹن دباؤ, ٹھگاک سے آپ کے سامنے سینکڑوں رزلٹ پیش کر دے گا. آپ کو وہ رزلٹ دیکھنے میں ٹائم لگے گا, گوگل کو بتانے میں ٹائم. تو گوگل انسان سے زیادہ ذہین ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن گوگل کا ایسے سرچ کر کے ٹھگاک سے جواب دے دینا, یہ گوگل کے ذہین ہونے کی نہیں, انسان کے ذہین ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے ایسے سافٹ ویئر بنا کے گوگل میں ڈال دیے.
گوگل میں روح نہیں ہے, گوگل خود نہیں سوچتا. تبھی گوگل کو آپ نے کبھی غمزدہ نہیں دیکھا ہوگا. اب میڈیکل والے کو دوا نہیں مل رہی تو میڈیکل والا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, یار کیا میں نے تجھے بولا تھا یہ لے کر آ, سامنے رکھ, کسٹمر آتے ہیں اور غصہ آئے گا نا اس کو. گوگل کو آپ نے بولا یہ چیز تلاش کر کے لاؤ, کرتا رہے گا, غصہ نہیں آئے گا اسے کبھی بھی, یار کیا ذمہ لگا دیا یار کچھ تو, ابھی تو تم صبح اتنی چیزیں سرچ کر کے گئے, پھر سارا دن تمہارا یہی کام ہے, بٹن میں تمہاری خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. جذبات نہیں ہیں گوگل کے, کیونکہ اس میں روح, اس کے پاس دماغ ہے, اس دماغ میں بالکل وہی سسٹم لگا ہوا ہے جو ہمارے دماغ میں, میموری کارڈ ہے, تارے ہیں, سب کچھ ہے, مگر اس دماغ میں روح, بولو بھائی, نہیں ہے. ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ روح ہے. یہ روح ایسی چیز ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آئی ابھی تک سائنسدانوں کے, اس کو ایجاد کر کے گوگل میں وہ روح ڈال دینا, یہ تو ممکن, اور شکر ہے نہیں ڈالی, ورنہ گوگل کبھی کبھی تھپڑ بھی لگا دیتا اس سے میں آگے. الٹی سیدھی چیزیں سرچ کرو, ایک تھپڑ لگائے گا, کیا کر رہا ہے بھائی تو. روح نہیں ہے, روح ہنستا نہیں ہے, روبوٹ ہنستا نہیں ہے, روتا نہیں ہے. تبھی ہمیں روبوٹ سے محبت نہیں ہوتی, گوگل سے محبت نہیں ہوتی. کبھی آپ دیکھو گوگل نہ ہو تو انسان گوگل کی یاد میں رو رہا ہے. انسانوں کو انسانوں سے محبت ہوتی ہے کیونکہ انسانوں میں روح ہے, ان میں جذبات ہیں, محبت کے بھی, نفرت کے بھی, وہ ہنستے بھی ہیں, وہ روتے بھی ہیں, وہ غمزدہ بھی ہوتے ہیں. یہ روح ایسی چیز ہے جس کو حیات کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تمہیں یقین نہیں آتا نا کہ معراج پہ نبی کو کیسے لے گیا اور مردوں کو قیامت میں کیسے زندہ کرے گا, تو یہ دیکھ لو کہ تمہیں کیسے زندہ کیا ہوا ہے اس نے, کیسے تمہارے اندر روح ڈال دی, اور پھر تمہیں کیسے موت دے دیتا ہے. تو جیسے اس نے پہلی دفعہ زندگی دی ایسے موت دے دیتا ہے, دوبارہ زندہ کر دے گا. دوبارہ زندہ کرتے ہوئے تم کہتے ہو کہ نہیں ہماری ساڈی عقل وچ نہیں آندا کہ دوبارہ مردے کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ کہتا ہے تمہاری عقل وچ نہیں آندا, لیکن ہم نے اس کے نمونے دنیا میں دکھا دیے ہیں, اور جب ہم تمہیں زندہ کریں گے نا دوبارہ تو تمہاری عقل وچ بھی آ جائے گا, لیکن آن دا فائدہ نہیں ہوگا. آن دا, پنجابی تھوڑی تھوڑی آتی ہے, پوری نہیں آتی, آن دا فائدہ نہیں ہوگا. پھر ٹھگائی لگے گی کیونکہ تم ایمان کیوں نہیں لے کر آئے, میرے بتانے سے یقین کیوں نہیں کر لیا. تو عقل مند وہ ہے جو اللہ کو قدرت والا پہلے سے مان لے. اور آخری بات یہ کہ ہم ان چیزوں میں تو مان لیتے ہیں کہ معراج پہ گئے, اللہ اپنے نبی کو لے کر چلا گیا معراج پہ, اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے مردے کو زندہ کر دیا, لیکن یہ نہیں مانتے کہ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم حلال پر قناعت کرو تو میں اس میں برکت دوں گا. ہم کہتے کہاں سے ہوگی برکت, کیسے ہوگی, اللہ تو کر ہی نہیں سکتا یہ. تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ بھائی. اللہ کہہ رہا ہے گناہ چھوڑ دو سکون کی زندگی دوں گا. ہم کہہ رہے ہیں یار مزہ تو گناہ میں آ رہا ہے, تو گناہ چھوڑیں گے تو یہ انٹرٹینمنٹ سارا لذتیں ختم, تو سکون کہاں سے ملے گا. تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہی باتیں مجھ سے لاجک والی کرنی ہے تو پھر گورا صحیح ہے نا, ہر چیز کی لاجک اس کو چاہیے. اس نے جنت کا بھی انکار کیا, جہنم کا بھی انکار کیا, موت کے بعد زندگی کا بھی, کیونکہ اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر تم وہی بن جاؤ نا. جب تم مجھے مانتے ہو تو میری آدھی چیزوں کو مان رہے ہو, آدھی کو نہیں مان رہے, یہ کون سی بات ہوئی بھائی, ایک کوئی گل تو نہیں ہوئی نا. بات مانو تو بجے اللہ کر سکتا ہے, تو پھر اللہ تمہیں رزق حلال میں بھی دے سکتا ہے, اللہ تمہیں گناہوں سے پاک زندگی میں سکون دے سکتا ہے, اللہ حلال پہ قناعت میں تمہیں برکت دے سکتا ہے, ماں باپ کی اطاعت میں سکون دے سکتا ہے. تو پھر ساری باتیں شریعت کی فالو کرو اور گھبراؤ نہیں, کیونکہ اللہ بادشاہ بھی ہے, سب کچھ کر بھی سکتا ہے اور سخی بھی ہے. اور اگر وہ نہیں کر رہا تو یقیناً کوئی حکمت ہے, اس لیے نہیں کہ کر نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ نوازنا چاہتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھین لیا بچپن میں, نہیں دیا جلدی, بڑھاپے میں دیا ہے, تو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ ترقی دینے کے لیے. تو مومن پر غم بھی اگر آتا ہے تو اس غم کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے, وہ اسے نوازنے کے لیے غم ہوتا ہے, پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اور نافرمان پر کوئی خوشی بھی آتی ہے تو وہ خوشی اس کے لیے حقیقی خوشی ثابت نہیں ہوتی, وہ اسے عذاب میں ڈالنے کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ مولا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دوست, بہت سارے معنی آتے ہیں. مولا کا مطلب کارساز, مشکل کشا بھی ہے, اس معنی میں تو شرک ہے, اور مولا کا مطلب دوست بھی. یہ جو ہم مسجد کے امام کو مولانا کہتے ہیں تو یہ بھی تو مولا سے نکلا ہے نا. مولا نا کا مطلب ہمارے مولا, تو مولا کا مطلب دوست, محبوب. تو حضرت علی ہم سب کے محبوب ہیں تو مولا علی کہہ دیا, چلتا ہے مارکیٹ میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, کافی ہے میرا خیال ہے آج کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.